ہماری امیدیں و محبت بھی یہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندگی رہے جلسے ہوتے رہے. بس چند باتیں کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، کیونکہ سنا گیا ہے I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے لو؟ انگلش کا ایک ورڈ ہے، مجھ سے اچھا آپ لوگ جانتے ہیں. I love father, I love mother, I love daughter, I love son. اب ہمارے کچھ جوان ایسے ہیں جہاں گوری چمڑی دکھتی ہے تو I love you کہہ دیتے ہیں. صرف گوری چمڑی دکھ گئی لائرہ بول دیے، کیونکہ کالی چمڑی نظر نہیں آتی. ایک ہی ورڈ ہے، لیکن قربان جائیے اردو زبان پر. اردو میں ایک ورڈ نہیں ہے. پیار، محبت، الفت، چاہت، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے ساتھ اور آگے چلیں گے ساری محبتوں کا جہاں انتہا، ساری محبتیں انتہا پر پہنچیں گی، وہاں ایک ولولہ شروع ہوتا ہے اور اس کا نام ہے عشق. سبحان اللہ. اب انگریزی میں اس کو کیا نام دیں گے؟ زمانہ کہتا ہے ہمیں نبی سے محبت ہے. یہ تو لفظ عام. ماں سے محبت، باپ سے محبت، بچہ سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، دوستوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، اپنے سے محبت، غیروں سے محبت. یہ تو عام لفظ، یہ عام لفظ. اور اس خاص نبی کے لیے، اس دو جہاں کے آقا کے لیے، سارے کائنات کے مولا کے لیے، سردار الانبیاء کے لیے. ارے جس کا خود خالق شیدا ہو، جس سے خود خالق محبت کرتا ہو، جس کی رضا خود خالق چاہتا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کریں محبت؟ نہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ محبت نہیں تھی، عشق مصطفیٰ تھا. عشق مصطفیٰ تھا. جہاں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں عشق شروع ہو جاتا ہے. اور اسلام صرف محبت کا پیغام نہیں دیتا، اسلام عشق میں مر مٹنے کا پیغام بھی دیتا ہے. ورنہ تو 1500 سال گزر گئے، آج بھی الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں اسلام زندہ باد کہہ رہا ہے. چاہے وہ عربستان ہو، انگلستان ہو، ہندوستان ہو، ہمارے یہاں کا شہر ہو. دیکھا نا آپ. اب وہ محبت جب خدا کہہ رہا ہے یحبونہم کحب اللہ، تم مجھ سے محبت، میں تم سے محبت. یا یوں سمجھو اللہ سے محبت. کب؟ کیسے محبت؟ ہم تو اس کو نہ دیکھا ہے، نہ پرکھا ہے، نہ چکا ہے، نہ محسوس کیا ہے، نہ جانا ہے، نہ پہچانا ہے. کیسی محبت؟ غیبانہ محبت. وہ تو غیب ہے، آنکھوں سے چھپا ہے، کسی کے نظر کے سامنے نہیں ہے. غائب ذات، وجود ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. یہی تو پیغام عشق ہے، یہی تو پیغام عشق ہے. اللہ ہو کر، خالق ہو کر اس نے اپنے اقتا کا اقرار اپنے بندوں سے نہ کروایا. کیوں؟
اس لیے کہ ضروری ہے کہ وہ دیکھا جائے، اور نہ تو اقرار کس بات کی۔ لوگ پوچھیں گے تو دکھتا ہی نہیں ہے پر تیرا اقرار کیوں؟ تو چاہا اللہ نے چاہت سے مصطفیٰ کو، چاہا اللہ نے چاہت رسول سے، تو کہا اے میرے حبیب میری چاہت میں تو، تیری چاہت میں میں، میری محبت میں تو، تیری محبت میں میں۔ جب محبت کی انتہا تک پہنچ گئی عشق خدا پیدا ہو۔ اب یہ عشق کیا ہے؟ یہ آج کل تو کہتے ہیں عشق عشق عشق، عشق کی حقیقت سمجھ لو، انسان سے نہیں، ایک چھوٹے سے کیڑے سے۔ کیڑا، آپ سمجھتے ہیں کیڑے کو؟ سمجھتے ہیں؟ ایک کیڑا ایسا ہے جو مٹی کا گھر بناتا ہے چھوٹا سا، اور اس کا جوڑا نہیں ہے، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ صرف مٹی کا گھر بناتا ہے، اور پھر کہیں سبز پتوں پہ سے ایک چھوٹا سا سفید کیڑا چھوٹا سا لا کر اس مٹی کے گھر میں رکھتا ہے، رکھ کر کیا کرتا ہے؟ اسے روزانہ پھونک مارتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ پھونکوں میں کیا ہوتا ہے؟ دیوانے سن، پھونکوں میں کیا ہے؟ پھونکوں میں سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر پھونک وہ پھونک نہیں ہوتی، سب کچھ ہو جاتا ہے جب وہ پھونک مارتا ہے۔ چند دنوں میں وہ سفید چھوٹا کیڑا تھا، مجبور و محتاج تھا، چند دنوں میں اسی کی پھونک سے اس کے پیر نکل آتے ہیں، پر نکل آتے ہیں، آنکھ نکل آتے ہیں، پیٹ نکل آتا ہے، دم نکل آتی ہے، سب کچھ چونچ نکل آتی ہے، اور اس چونچ میں اتنا ہی زہر ہوتا ہے جتنا پھونک مارنے والے کے ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی دن میں وہ وہی بن کر اڑ جاتا ہے۔ کیا بن کر؟ وہی بن کر اڑ جاتا ہے۔ اب یہ کیڑا وہ تھا یا یہ تھا؟ اصل کون تھا؟ پہچانا نہیں، جیسا وہ ویسا یہ صرف پھونک پھونک کا وجہ نہیں تھا، یہ تھا عشق۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے نا مولانا، جب بندہ کامل کثرت نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کال بن جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ولولہ عشق کا۔ کیا ہے یہ؟ یہی ہے یحبونہم کحب اللہ، میں تجھے چاہتا ہوں، تو مجھے چاہتا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت، تیرا عشق میرے لیے، میرا عشق تیرے لیے۔ جب یہ دو محبتیں، دو عشق جب آپس میں مل گئے تو زمانہ کہاں، اللہ اللہ کی ذات تو ہے کہاں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، من رأى وراء الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یہ تھا عشق کا ولولہ۔ عشق میں لوگ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، خدا کو یاد کرتے رہے، نبی کو دیکھتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے، نبی کو دیکھتے رہے، خدا کے احکام مانتے رہے۔ بات سمجھ گئے کہ لب محمد، یہ تو عام لفظ ہے۔ تو عزیزوں، یہ 12ویں شریف کا جلسہ ہمارے نبی کا، کس کا؟ ہمارے نبی کا۔ یہ نبی صرف ہمارا نہیں ہے، یہ نبی صرف ہمارا نہیں ہے،
ساری کائنات کا نبی ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا، عرش و کرسی لوح و قلم کا، ساری کائنات کا نبی۔ اور خاص بات بتا دوں، خدا کا بھی نبی، اللہ کا بھی رسول۔ اب ایسے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت مصطفیٰ۔ کبھی کسی نے اپنے گریباں میں جھانک کر تو دیکھا ہے محبت مصطفیٰ سے محبت کرنے والے آج کس موڑ پر چل رہے ہیں؟ آج دنیا میں مسلمان کس موڑ پر جا رہا ہے؟ ضرورت ہے آج سمجھنے کی، ضرورت ہے آج اصلاح کرنے کی، ضرورت ہے آج اپنے آپ کو پرکھنے کی، ضرورت ہے آج اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیالوں کی صحیح معنوں میں سمجھنے سمجھانے کی، ورنہ تو مسلمان برباد کر دیے جائیں گے۔ آج قومی طاقتیں، بیرونی طاقتیں آج مسلمانوں کے پیچھے اسلام کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، مگر آج مسلمان مست مگن، کھائے پیے آرام و عیش سے چلتا پھرتا گھومتا کھاتا پھرتا۔ مگر عزیز یاد رکھو، میلاد مصطفیٰ یہ جلسہ صرف شان مصطفیٰ ہی بیان نہیں کرتی، اصلاح انسانیت بھی بیان کرتی ہے، جو آج ہم کو بہت ضروری ہے۔ تو آج اس کے لیے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ کئی بار میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنائی ہے، لیکن پتہ نہیں شاید پھر بھی یاد تازہ ہو جائے، میرا ایمان بھی سمجھ جائے، آپ کا بھی سمجھ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہے، ساری صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ، جماعت عاشق مصطفیٰ کی ہو، اور ان عاشق مصطفیٰ کے درمیان میں چمکتا سورج اور روشن چراغ بیٹھا ہو، تکنے والے تکتے ہی رہ گئے، تکنے والے تکتے ہی رہ گئے، مگر پیاس نہ بجھی، مگر پیاس نہ بجھی، برپا ہونے دو قیامت کو، مگر ہم چہرے مصطفیٰ ہی تکتے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا جس میں 3 باتیں ہیں۔ کتنے؟ 3 باتیں، 3 سبجیکٹ۔ پہلا سبجیکٹ، یہ واقعہ صحابہ کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہودیوں کے زمانے کا واقعہ میرے نبی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کرے میرے نبی کے زمانے کا واقعہ؟ یہ اس لیے تاکہ میری امت بھی اس واقعے کو سن کر اصلاح اعمال کر لے، اپنی زندگی سنوار لے اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھ لے۔ آج کئی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو آؤ، زمانہ وہ تھا کفاروں کا، دشمنوں کا، ظالموں کا زمانہ تھا، مگر میرا نبی رحمت والا بن کر اسی سرزمین پر آیا تو رحمت ایسی چھائی، سارا کفرستان گلشن مدینہ بن گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں 3 شخص تھے، دوست، سفر پہ جا رہے تھے، تینوں سفر پہ جا رہے تھے، اتنے میں بہت بڑا طوفان آیا، بہت بڑی بارش آئی، بہت بڑے ہواؤں کے جھونکے آنے شروع ہو گئے۔ آج بھی یہی ڈر تھا ہم لوگوں کو، کل بھی بارش کا موسم، پرسوں بارش کا موسم، اب ہمارے فرید بابا فون کرے صاحب کیسا بارش کا موسم، کیا کریں گے، بھائی جو ہونا ہے ہو، جلسہ ہمارا نہیں ہے، جلسہ ان کے نام کا ہے۔ اور دوسری
الحمدللہ انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتیں جان وفا قربان رسول اللہ پہ، یہ ان کے لیے کرتے ہیں. جو ہونا ہے ہونے دو، اگر جانا ہے آنے دو، نہیں آنا ہے نہیں آنے دو، اسے ہم کیا کریں گے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو بہر کیف الحمدللہ طوفان آ گیا، ہواؤں کے جھونکے آئے، پہاڑوں سے پتھر گرنے لگے، بارش اتنا ہوا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی چڑھے، اس میں ایک گہا تھا، سمجھتے ہیں نا غار، جا کر بیٹھ گئے. چھپنے کے لیے ہواؤں کے تھپیڑوں سے بارش، اتنے میں ایسی زور کی ہوا آئی کہ اوپر سے بڑا ایک پتھر گرا اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. ہم اور آپ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ تینوں کے تینوں اندر پھنس گئے، منہ بند ہو گیا. اب زور سے جتنا بھی تینوں دھکے لگا رہے پتھر کو ہٹانے کے لیے، لیکن پتھر ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اس نے بھی خزاں خالی ہوگی. ارے اتنے برسوں کے بعد تو اوپر سے گرا ہوں میں، پھر مجھے ہٹا کر گرا رہے ہو، میں ہلنے والا نہیں ہوں. اب یہ بیچارے ڈر گئے، کیا کریں؟ طاقت جواب دے گئی، مجبور ہو گئے. اب تینوں نے ایک فیصلہ کیا، یاد رکھیے، تینوں نے ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا بھائی؟ اب یہ پتھر ہم ہٹا نہیں سکتے، ہماری طاقت تو جواب دے گئی، کیا کیا جائے؟ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ایسا کریں، اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں. کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے، عیش و آرام میں نہیں یاد آتا. جب تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اب اللہ یاد آ جاتا ہے. اب یہ مصیبت ہی بھی ہے، مگر بے بسی ہے، کوئی چارہ نہیں. ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ کیا کسی نے بھی اپنی زندگی میں، یاد رکھیں، کسی نے بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام، کوئی نیکی کی ہو تو اس نیکی کا صدقہ مانگیں، اس نیکی کا وسیلہ مانگیں، اس کے وسیلے سے چاہے نجات مل سکتی ہے. مشورہ کیا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. وہاں یہ نہیں تھے، یہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں میں کس کے اشارہ کس طرف کر رہا ہوں؟ آگے سے رہتے تو بولتے بھائی اس کا وسیلہ کیوں مانگنا، وسیلہ مانگنا حرام ہے. یہ نہیں تھے، صرف تینوں ہی تھے، وہ بھی ہمارے ہی عقیدے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے صدقے میں 50 کی 5 ہو گئی. یہ وسیلے والوں کے لیے ہے، جن کو وسیلہ نہیں ہے وہ 50 لو. تمہارے لیے 50 مبارک، ہمارے لیے 5. لیتے تو 5 ہے، وسیلہ بھی لیتے ہیں، پھر کہتے وسیلہ حرام ہے. ارے واہ، چوٹ کوتوال کو ڈانٹے. تو بہر کیف مشورہ ہو گیا. تو پہلا والا ہاتھ اٹھایا، دعا شروع ہوئی. اے اللہ، تو جانتا ہے میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی لالچی نہیں ہے اور کوئی خود غرضی نہیں. تو جانتا ہے کہ اے اللہ، میرا ایک چھوٹا پریوار ہے، چھوٹا پریوار، بیوی ہے، 2 بچے ہیں، میرے بوڑھے ماں باپ ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں ماں باپ سے بیزار، کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو برا بھلا کرنے والے. دیکھو نیکی کیسی ہے، یہ میرے رسول خود فرما رہے ہیں صحابہ سے. بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں جاتا ہوں، محنت و مزدوری کرتا ہوں، پھر شام کو جب گھر لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے میں دودھ دھوتا ہوں، دودھ کے پیالہ بھرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ضعیف العمر ہے. میں بوڑھے ماں باپ کو دیتا ہوں
جب وہ سیراب ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی بچوں کی طرف لے جاتا ہوں. تب تک تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن میں ماں باپ سیر ہونے تک بیوی بچوں کے پاس نہیں لے جاتا. پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں, پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں. اے اللہ, اگر میں نے یہ کام اچھا کیا ہے, تیری نظر میں یہ کام اچھا ہے, تو اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. جب یہ دعا کرنا تھا, پہاڑ کی غار کے منہ سے پتھر تھوڑا سر گیا, سرکا. تو معلوم کیا ہوا, یہ کام اچھا ہے کہ نہیں, نیکی ہے کہ نہیں, خدا کو پسند ہے کہ نہیں. تو آؤ, ماں باپ کو کتنے لوگ ہیں ایسے جوان بیٹے جو چاہتے ہیں, کتنے بچے ہیں جو محبت کرتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپوں سے, کتنے بچے ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں پرورش کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی. میں یہ نہیں کہتا ماں باپ کو سب کچھ کھلاؤ, بیوی بچوں کو بھوکے مارو نہ. ماں باپ کا ادب ضروری ہے, ماں باپ کا احترام ضروری ہے, ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. ماں باپ یاد رکھیں, اگر عمر 100 سال کی بن گئی, اس میں 80 سال بھی حج کرنے والا کرنے لگ گیا, نماز پڑھنے لگ گیا, روزے رکھنے لگ گیا, زکات و فطرہ صدقات دینے لگ گیا, مگر ایک پل کے لیے اس کے ماں باپ اس بیٹے سے ناراض ہو گئے, گیا وہ بیٹا جہنم کے اندر. ماں کی رضا, باپ کی رضا, بیٹوں کی زندگی جنت بنا دیتی ہے. تم سمجھتے ہو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت رکھا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. ارے جنت کے لیے یہاں وہاں مت ڈھونڈو, گلی گلی کوچا کوچا مت جاؤ. جہاں تمہاری بوڑھی ماں ہے ان کی خدمت کر لو, اس کے قدم چوم لو, تمہاری جنت وہی مل جائے گی جہاں تمہاری ماں خوش ہو جائے گی. لوگ جنت کو گھر میں رکھ کر جنت کا سودا گلی کوچوں میں کرنے لگتے ہیں. بے وقوف ہیں لوگ. باپ کی رضا یاد رکھو جوانوں, باپ کے دل کی چوٹ, اگر باپ اس بیٹے سے ایک پل کے لیے بھی اس کی آہ نکل گئی تو بیٹے کی جنت سی زندگی بھی ہے تو دوزخ بن جائے گی. اتنا بڑا حکم ہے ماں باپ کا. ماں باپ راضی ہے تو تمہارا خدا بھی ناراضی ہے, تمہارا رسول بھی راضی. اگر وہ راضی نہیں ہے سوال ہی نہیں. ماں کی خدمت جنت کا سودا, باپ کی رضا خدا کی رضا. یہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی اپنی امت کو, اے میری امت, ماں باپ کا دامن کبھی نہ. قرآن فرماتا ہے, سورہ لقمان پڑھ کر دیکھیں, قرآن پڑھ کے, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے کو حق نہیں کہ ماں باپ کے آگے اف تک بولے اور اونچی آواز سے بات کرے. باپ بیٹھا ہے تو باپ سے اونچی جگہ بیٹا بیٹھے, یہ بے ادبی ہے, یہ احترام نہیں ہے. آج یہی بے ادبی قوم کو تباہ کر رہی ہے. اسلام ایک ادب و احترام کا نام ہے, محبت و خلوص کا نام ہے, اور اسلام امن و امان کا نام ہے. آج کئی لوگ ایسے ہیں, بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو گالی. بھائی بیوی تو تمہاری شریک حیات ہے, تمہارا حق ہے, بیوی کا حق ادا کرو. ایسا نہیں کہ بیوی, اور ایسا نہیں جو بولے وہ کرو, ماں باپ کو تانے دو. مرد مذکر ہوتا ہے, بیوی کا حق بیوی کو دو, بچوں کا حق بچوں کو دو, اور ماں باپ کا حق پہلے دو. بیوی تمہارے سے مال پیسہ دولت مانگ سکتی ہے, ماں باپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. بیٹے کا جو بھی مال ہے, میرے رسول فرماتا ہے سب کچھ اسی ماں باپ کے ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا چاہے وہ بیٹے کے مال میں سے لے لے. مگر کون سا ایسا بیٹا ہے, ماں اگر بیٹے کے جیب سے 10 روپے نکالے تو بیٹا آگ بگولا, اگر بیٹا نہیں تو بہت چیخنے چلانے لگ جائے کہ باپ کا مال ہے ایسا نکالیے.
कितनी तुम अपनी औलाद को परवरिश कर रहे हो, तुम अपनी औलाद को पाल रहे हो, कितने लाड़ और प्यार से तुम परवरिश कर रहे हो। तो तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें इसी तरह लाड़ और प्यार से पाला होगा ना, परवरिश किया होगा ना, इसी तरह तुम्हारे नाज उठाए होंगे ना, इसी तरह तुम्हारे से प्यार करते हुए तुम्हारी सारी मांगे पूरी की होंगी ना, जो चाहते हो वो दिलाए होंगे, उठाए होंगे। तुम्हारी मां कितनी रातें तुम्हारे लिए नींदें हराम की होंगी ना, ये याद नहीं आता तुम्हारी औलाद को परवरिश कर। तुम्हारी औलाद औलाद है, उनकी औलाद औलाद नहीं। ये गद्दारी है, ये मुसलमानियत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये इस्लाम का काम नहीं है। इस्लाम सबका हक बराबर देता है। मेरे दोस्तों, अरे पड़ोसी में यहूदी है, काफिर, उसका हक भी अदा करो। ये ना देखो कि वो कौन से मजहब से है, ये देखो कि वो इंसान है क्या नहीं। इस्लाम ये सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, बाद में मजहब का पैगाम देता है। और हम ऐसे हैं, अपने घर के नाजुक और बड़े से बड़ा रिश्ता, माँ बाप से और कोई रिश्ता दुनिया में बड़ा, अगर माँ बाप ईमान वाले हैं तो सबसे पहले ईमान वाले माँ बाप की सुनो, उसके बाद खुदा की सुनो। मालूम आपको रोज ऐसा नहीं है मैं पहले खुदा की सुनूंगा, माँ बाप की नहीं सुनूंगा। हाँ, माँ बाप बेईमान हैं, ये अलग बात है। माँ बाप ईमान वाले हैं, साहिब ईमान हैं, तो पहले उनकी सुनो, ये सिखाता है इस्लाम। दूसरा, मेरे रसूल फरमाते हैं, पहाड़ से जो पत्थर थोड़ा सा सरक गया, अब दूसरा दुआ के लिए उठा। जब उठाया हाथ दुआ के लिए, उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है इसमें मेरी खुदगर्जी वगैरह कुछ नहीं है, साफ दिली से वही नहीं काम किया है मेरी जिंदगी में। ये काम किया है कि क्या, मेरा एक तिजारत की दुकान थी, गले की दुकान, किराने की दुकान। मेरा चचा बहुत गरीब था, बेबस मजबूर था। मेरे चचा की लड़की बहुत हसीन खूबसूरत थी, मैं कई दिनों से उस पर मरता था। जब एक वक्त ऐसा आया, कहत आ गया, खाने के लाले पड़ गए, भूख सताने लगी, तो वो लड़की मेरे पास गल्ला लेने यानी सौदा लेने आई, आटा मांगने आई। जब आई तो मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, तो मैंने कहा, मेरी आरज़ू पूरी करेगी तुझे गल्ला दूंगा, मेरी तमन्ना पूरी करेगी तो मैं तुझे गल्ला दूंगा, वरना नहीं। अब घर की भूख, तंगदस्ती, मजबूर लड़की हो गई, बेबस हो गई और कहने लगी, ठीक है, अगर गल्ला ना मिला तो सारा घर भूखा रह जाएगा, तेरी आरज़ू मैं पूरी करूंगी। जब वो दुकान के पिछले कमरे में लड़की को लेकर गया, कमरे का दरवाजा बंद किया और लड़की की तरफ आगे बढ़ा, तो लड़की ने सिर्फ एक बात कहा, सिर्फ एक बात, कि क्या, कमरे का दरवाजा तो बंद कर लिया, सारे लोगों की नजर से तो छुप गए, मगर उसकी नजर से ना छुप सका। ये जो है ना, कोई देखे ना देखे, मगर मेरा खुदा देखता है, मेरा अल्लाह देखता है। जब ये बात कहना था, उस लड़के के पैर कांपने लड़ गए, लरस गए, डर गया, कपकपी आ गई, खौफ आ गया और मारे डर के माफी मांगा और बाहर आया, गुल्ला लड़की को देखकर माफी मांगा, छोड़ दी। उसने कहा, अगर मैं, ऐ अल्लाह, तेरे डर से, तेरी रजा के लिए मैंने तौबा की, गुल्ला देकर उस लड़की को बाइज्जत छोड़ दिया, अगर ये काम तेरी नजर में अच्छा है तो ऐ अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे। ये दुआ करना था, पहाड़ के गार के मुंह पर जो पत्थर था और थोड़ा हट गया। अब मुझे बताएं कि काम अच्छा है कि खराब। खौफे खुदा, आज कई गुनाह दिन और रात बेशुमार हम जबान करते चले जाते हैं, मगर खौफे खुदा नहीं खाते।
میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا انسان اچھا بندہ وہ ہوتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے. آج ہم کئی گناہ بڑی شان کے ساتھ کرتے ہیں, گلی گلی کوچا کوچا ڈنڈورے مار کر کرتے ہیں. نہ خدا کا خوف ہے, نہ خدا کے رسول کا خوف, نہ بڑوں کا ادب ہے, نہ احترام. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, پہلے شراب کی دکان کی طرف سے گزر ہوتا, تھوڑی دیر دیکھتے کیا ہو رہا ہے, تو وہاں کھڑنا بھی عیب. ارے ہمارے ماں باپ بڑے اگر سے دیکھ لیں گے شراب کی دکان کے پاس کھڑا ہے تو ماریں گے پیٹیں گے, یہ ڈر ہوتا تھا. اس کی طرف پلٹ کر بھی دیکھا نہیں کرتے تھے. یہ میرے بچپن کے واقعہ ہے. مگر آج جوان بیٹا باپ کے ساتھ جام پہ جام ٹکرا رہے ہیں, بوتلیں ٹکرا رہے ہیں, پینا ایک فیشن بن گیا ہے. اور شراب میں ڈوب ڈوب کر کئی گھر تباہ ہو رہے ہیں. کئی جوان, کئی مرد, کئی ایسے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں نہ بیوی کا خیال, نہ بچوں کا خیال, نہ زندگی کا خیال, نہ طبیعت کا خیال. ذلت خواری, بدنامی, تھو تھپڑ, نظروں سے گرنا, اور یہ سمجھتے ہیں پینا بہت بڑی مردانگی ہے, اس کو مردانگی کہیں گے. یہ مرد مذکر کا کام ہے. ایک بار پی لیا ہزار خطائیں بن گئی, عقل ٹھکانے نہیں. اس میں گالی غلوز, لڑائی جھگڑا, اور کئی بندے ایسے ہیں پی لیتے ہیں گندی نالیوں میں گر جاتے ہیں, سڑکوں پر گرتے ہیں, پھر اپنے ہی ان کو اٹھا کر لانا پڑتا ہے. یہ عزت ہے؟ یہ تف ہے ایسی زندگانیوں پر. جو اسلام میں رہنے والے مسلمان ایک طرف سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, مسلمانیت بدنام ہو رہی ہے, اور خدا کے بندے رسول کے امتی کہلانے والے ایسی امت, ایسی گندی حرکتیں یہ بڑی شان سمجھتے ہیں. آج تو کئی نوجوان بچے اور ماں باپ نے بھی ان کو ایسی لاڑو پیار میں ڈھیل دے دیا ہے. بچپن سے پرورش میں یہ سکھائے نہیں گئے, اسی لیے کہتے ہیں بچپن ہی سے میرے اپنے بچوں کو دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو, ڈر پیدا کرو, خوف پیدا کرو. جب یہ جوان ہوں گے تمہاری نہیں مانیں گے, بوڑھے ان کے سامنے کمزور نظر آئیں گے, وہ اپنی طاقت پر, اپنی جوانی پر اور اپنے عیاشی پر اکڑنے لگ جائیں گے. آج یہی گلی گلی حال ہو رہا ہے, آج ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ایک فتنہ برپا ہے امت میں, مسلمانوں میں, چاہے یہاں کے ہوں چاہے وہاں کے ہوں. گلی گلی کوچا کوچا دیکھیں کیسے کیسے حالات گزر رہے ہیں. اور ایک فیشن پینے کے ساتھ ساتھ لو میرج, یہ بھی فیشن آ گیا. لڑکیاں, جوان بیٹیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں, جوان بیٹے غیروں کے ساتھ. نہ حیا, نہ شرم, نہ عزت, نہ آبرو, نہ گھر کی پرواہ, نہ ماں باپ کی پرواہ, نہ خاندان کی پرواہ, نہ اسلام کی پرواہ, نہ اللہ اس کے رسول کا ڈر. یہ مسلمانیت ہے, یہ ہے اسلام, یہ سکھاتا ہے اسلام, یہ ہے امت. خوف کھاؤ, ڈرو اللہ سے, ڈرو اس کے رسول سے, محبت کرو اپنوں سے, اپنے بچوں کو قاعدے میں رکھو, وفادار رسول بناؤ, محبت رسول سکھاؤ, اور گھروں کو اپنے عیش و عشرت کا سامان مت بناؤ. آج موبائل نہیں ہے تو مر جائیں گے لوگ, مر جائیں گے. قبر میں بھی گئے تو موبائل رکھ کر رکھنا نا, مر جائیں گے. 24 آورس. اب بچہ بھی روتا ہے نا, سکھا دیتی ہے ماں, بچہ بھی روتا ہے موبائل ہاتھ میں دے دے, اب وہ بچہ ٹک 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 ٹک. قیامت برپا ہے. آج ساری دنیا موبائل پر اٹکی ہے. خبر میں گئے تو بولنا, منکر نکیر آئیں گے تو کہہ دینا ذرا ٹھہرو, میں موبائل آن کر کر گوگل کو سرچ کر کے وہ بتا دوں گی کتنے سوال کریں گے آپ. تمہارا کفن, تمہاری قبر, قبر کے حالات موبائل یا گوگل نہیں بچائے گا. ارے اپنے گھروں کو سنوارنے والوں, کاش ایسا ہوتا ذرا زندگی اپنی قبر کو بھی سنوار لیتے. گلشنوں کے خواب دیکھنے والوں, عالی عالی شان مکانے بنانے والوں, کم سے کم تم اپنے قبر کو تو بھی سنوار لو.
قبر کی زندگی کو سنبھال لو، کیونکہ قائم و دائم رہنا ہے۔ بالش جگہ کے لیے فتنہ، لڑائی جھگڑا کرنے والوں، ایک دوسرے کو مار پیٹ میں لگ جانے والوں، صرف 2 گز قبر ہے تمہاری، اتنی ہی آئے گی، مکان نہیں آئے گا، دولت نہیں آئے گی۔ ہم کو بھی مرنا ہے، تم کو بھی مرنا ہے۔ آج میں ہوں، اسٹیج پر کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر کل پتہ نہیں کون کہاں ہوں۔ یہ ہے حقیقت زندگی کی۔ تو جان جاؤ، ڈرو اللہ سے، اپنی زندگی میں تیاری کر لو، فیشن مت بنا۔ دیکھتے نہیں ہیں آج اسلام میں پہلے پردہ نہیں تھا، امیر بھائی پردہ نہیں تھا، مگر شریر بچے عورتوں کے پیچھے شرارت کرنے لگے تو صرف جسم ڈھانپنے کا حکم آیا تھا، صورت نہیں۔ پھر چند دنوں میں صورت بھی پردہ یعنی نقاب لگانے کا حکم آیا۔ کیوں آیا؟ شریر بچوں کی شرارت کی وجہ سے۔ اب یہ شریر بچے کون ہیں؟ یہ ہمارے ہی تمہارے گھر کے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، یہ شریر بچوں سے۔ مگر کتنی عورتیں، کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں، ذرا جا کر شادی خانوں میں دیکھو، نکاح کی محفل میں دیکھو، جا کر دیکھو، سونا پہنا عورت کو جائز ہے، پہنو جتنا چاہے، خدا اور بھی پہنائے، لباس پہنا اور خدا کرے پہنائے، مگر مطلب اس بات کا نہیں کہ وہ زیور اور لباس پہن کر دوسرے غیر مردوں کو شو کرتی چلی جائے۔ دیکھو میں نے کتنا زیور پہنا ہے، میں نے کیسے لباس پہنے ہیں۔ شرم آتی ہے مردوں کو، اور نکاح پڑھانے کے لیے چلیں گے تو ایک تو قاضی صاحب رہیں گے، دولہے صاحب رہیں گے، بس ساری محفل نکل جائے گی، صرف محفل عورتوں کی رہے گی، وہی بناؤ سنگار کی محفل، نہ پردہ نہ نقاب، یہ ایک سے ایک زیور دکھاتے ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے اسلام۔ یہ ہے امت مصطفیٰ، یہ ہے جنت میں جانے کی آرزو، یہ ہے خدا والے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پنجہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر یہ جو کام کرتے ہیں اس میں کتنی خطائیں پیدا ہوتی ہیں معلوم آپ کو؟ کتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ اس کا رسول سب سے پہلے لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت فرماتے ہو، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ملامت کرتے ہیں فرشتے ان پر، سارے مومنوں کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے، جن پر اللہ اس کا رسول لعنت کرتا ہو، فرشتے لعنت بھیجتے ہوں، کیا اب وہ عورتیں بچیں گی؟ میرے نبی نے کیوں فرمایا، میں دیکھتا ہوں بروز قیامت سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ نہ حیا نہ آبرو، جو اسلام سکھاتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، لالچ بن گئے، شوقیے بن گئے۔ عزیزو، اپنی بیوی بچوں میں، اپنی بہنوں کو یہ تاکید ضرور کرنا، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا بروز قیامت۔